بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ آپ تمام کو ابد الآباد خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، تمام بلاؤں اور شرور اور فتن سے آپ تمام کو اور آپ تمام کے اپنوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آن لائن تجوید کورس کے جس سبق میں آج ہم لوگ ہیں یا جس سبق کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، وہ سبق کیا خصوصیت ہے اس سبق کی؟ کوئی بتائے؟ جس سبق کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سبق کی ایک بڑی خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ جی جی جو شمیم ہے۔ حفظ ناصم، جو استاد حفظ ناصم کی کچھ مخصوص قرات کے اصول جی جو انہوں نے خاص اسپیشلی الگ الگ پڑھے جی تھے قرآن شریف میں۔ بہتر ہے، اوکے۔ اور میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، میرا اشارہ اور کسی طرف ہے۔ جی سراج بھائی۔ جی سر۔ کیا ہو سکتا ہے؟ فیو ایڈیشنل اور اسپیسیفک رولز کے بارے میں۔ جی وہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں بہن شمیم کی اور آپ کی بھی، کہ علم تجوید میں کچھ ایسے مخصوص قراءتیں ہیں، کچھ ایسے قاعدے ہیں، رولز نہیں، کچھ ایسے قاعدے ہیں یا طریقے ہیں جو ایک جنرل رول سے ایک عام طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جی، تو اسی لیے کچھ مخصوص اور اضافی احکامات یا قواعد ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں جس چیز کی طرف آپ سے رائے مانگ رہا ہوں وہ دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا یہ جو سبق ہے آخری سبق ہے۔ پتہ چلا 3 مہینے ہم نے کیسے گزار دیے؟ نہیں آخری تھا، سبق۔ بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ جی جی، ایسا لگ رہا کہ بہت جلدی نکل گیا یہ 3 مہینے۔ بہت جلدی نکل گیا۔ یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت شمیم بہن، جی سر۔ یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت کہ ہم ابھی دیکھیے، مجھے 2004 سے میں یہاں پہ ہوں، ابھی لگتا ہے کہ مجھے یعنی 20 سال سے زیادہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی لگتا ہے کل ہم آئے تھے، کل جو ہے ہم تیاری میں تھے آنے کی، اور پھر 20 سال کے بعد بھی پتہ نہیں چلے گا جب ہم موت کے بالکل قریب ہوں گے، تو اس وقت بھی اپنے گھر میں کوئی اور رہیں گے، ہمارے گھر میں کوئی اور رہے گا، اپنی مکان کسی ہمارے اور ہوگی۔ ہمارا یہ لیپ ٹاپ جس میں میں پڑھتا ہوں کسی اور کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، اگر لیپ ٹاپ اس وقت تک زندہ رہا تو۔ زندہ رہا تو صحیح بات ہے، زندہ رہا اگر تو کسی اور کے ہاتھ میں ہماری ہوگا۔ جو بھی چیز ہے، ہمارا پیسہ، ہماری پونجی، پراپرٹی، ایک ہفتے دولت۔ لوگ روئیں گے،
1 مہینہ روئیں گے، 40 دن روئیں گے. خیر آپ کیا 1 مہینے بات کر رہے ہیں آپ کو؟ ہاں، 1 مہینہ بہت زیادہ ہی بول دیا آپ نے. کوئی نہیں بہت ہوتا، زیادہ. صحیح ہے. نہیں، بہت زیادہ قریبی جو آپ کا ہوتا ہے، چاہنے والی بیوی آپ کی ہوگی، آپ کے لیے ماں ہوگی، ماں باپ ہوں گے، تو وہ جو ہے بہرحال ان کا غم بڑا ہوتا ہے. ان کے علاوہ تو باقی سارے لوگ تو بھول جائیں گے آپ کو. بچے بھول جاتے ہیں، بچے بھول جاتے ہیں. سب آپ کی جمع شدہ زندگی بھر کی 60 سال 70 سال جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، وہ سب یوں تقسیم ہو جائے گی چیز فوراً. جی، یہ اتنا ہمارا ہے، اتنا تمہارا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اتنا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو جتنا ہے اس کا حق، سب اپنے اپنے حق لے کے کنارے ہو جائیں گے. یہ نا اتنی تو سر اتنی کڑوی حقیقت ہے، پھر کڑوی بھی ہے. ہم لوگ پتا نہیں انسانی بولتے نا سائیکولوجی کی، پھر بھی ہم اتنی محنت کرتے ہیں، جدوجہد بالکل. کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، حالانکہ ہم کو لیکن معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ہم نے اپنا ہے محنت، ہی نہیں. بے شک بے شک ہم بھی لگے ہوئے ہیں دنیا کے چکر میں، لیکن ہم نے یہ وہی جو نا تین بات ہے. مہینے کا یہ جو 3 مہینے کا وقت ہم نے لگایا ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک قیمتی وقت ہے. آپ اس کو سمجھیے، اس جی کو جی آپ صرف میری زبان، آپ اپنے کانوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کے کانوں سے میری بات کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 مہینہ اپنے کلام پاک سے جوڑے رکھا. قرآن کو درست پڑھنے کی، قرآن کو تجوید سے پڑھنے اور سیکھنے کا آپ کو موقع عنایت فرمایا. یہ مکھن پیریڈ ہے آپ کا، یہ جو ہے آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہوگا. تو یہ جو آپ نے زندگی میں کمایا ہے 3 مہینے میں، جو بھی تساہلی کمزوری ہر ایک سے ہوتی ہے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہے ہم نے سیکھا اور سکھایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. یہ بہت اچھا آپ کا وقت گزرا ہے، اور یہ آپ کی سر زندگی ایک کا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس جی، سے میری پہلے بات. مطلب آپ کی کلاس سے داخل ہونے سے پہلے، مطلب جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. جی جی، آرام جو سے آرام مد جو ہم کو سکھایا ہے نا اسکول میں، ہم عربک سے. اسکول میں پڑھا. مد جو سکھایا آپ نے، ابھی سکھایا 2 الف 4 الف اور 6 الف کی. ہم، صرف جی. مد ہمیں سکھایا. جو بھی جہاں بھی آپ کو مد دکھے گا، 6 الف اس کو لمبا کرنا ہے. اور مد کی حرف جو ابھی سیکھا ہم نے، الف واو یا، وہ سب نہیں سر، وہ سب نہیں ہے. مطلب اس کلاس میں ماشاءاللہ ہم نے ہمارے بہت پاس تو سیکھا. ہمارے اتنا پاس تو سمبل جی کے حساب سے مت پہچانتے ہیں بس. یہ جی بڑا مد ہے، اس کو لمبا یہ ہاں کھینچیں چھوٹا گے، مد ہے. چھوٹا ہے آپ نے چھوٹا چھوٹا کھینچیں گے، مت. بس. ہاں رولز بس نہیں ہوتے. کچھ نہیں تو سر، اچھا، کچھ پھر قاعدہ ہم نہیں نے ہے، کچھ غنہ رولس سیکھا، نہیں ہے. غنہ کی ڈیفینیشن اور کتنے قسم کا غنہ ہے. پھر اس کے بعد حرف کیسے، سب سے انٹرسٹنگ چیز جو آپ نے سیکھی وہ ہے صفات. صفات بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس کورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. مخارج اور صفات، ایک ایک حرف کے اندر 6 بیسک صفات، 6 کے علاوہ بھی 6 بھی، سوری 5 کے علاوہ 6 بھی ہیں، 7 بھی ہیں. تو 5 صفات کا ہونا تو لازمی ہے ہر حرف کے اندر. اور کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے، دیکھیں ہم نے کبھی نہیں جانا ہمس کو کیسے ہم ادا کرتے ہیں. اطباق کیا ہے؟ ہم خالی یہ جو کہتے ہیں کہ دعات کو موٹا پڑھنا ہے. ارے بھائی، موٹی کی بھی قسمیں ہیں. اطباق کے ذریعے سے ہم نے اس کو سیکھا. تو کہنے کا مقصد، بات آگے آ گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی کی یہی حقیقت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی جو بھی ہماری ہے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے وہ یہی زندگی ہے جو آپ نے اللہ کے احکامات میں اپنے وقت گزارے. میں نے نئے سال کا، چونکہ اب ہم نئے سال کو تو اس ایونٹ کو تو ہم لوگ یعنی سیلیبریٹ نہیں کرتے، یہ پروموٹ نہیں ہمارا کرتے سال تو ہیں. ہجری ہے. جی لیکن میں نے ایک میسج لکھا، اس کو عربی میں بھی بھیجا، میں نے اردو میں بھی ہے. تو اس کو جو ہے لوگوں نے پڑھا، اور میں نے اس میں کہا کہ نیا سال مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اطاعت میں گزری، اطاعت الہی میں گزری، اللہ کی مرضی کے مطابق گزری. ان کے لیے وہ سال نیا وہ مبارک کی ان کی زندگی ایسی گزری.
اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے گناہوں میں وقت گزارا، اپنا زندگی گزاری، نماز چھوڑی، قرآن کیا کبھی موقع نہیں ملا، تو اب ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور لمحہ تشکر بھی ہے کہ اب اللہ نے ان کو اور مہلت دی ہے، اب سدھر جانا چاہیے، اپنی پچھلی غلطیوں کی معافی مانگ کے نئی زندگی اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک اس طرح کا گویا کہ میسج بنایا تھا جس میں سیلیبریشن بھی نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر کا کوئی میسج بھی نہیں ہے، تو یہ ہم نے ایک میسج لکھا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو زندگی ابھی تک گزر چکی ہے، جو اب باقی زندگی ہے اس میں ہمیں بہت اویئر ہونے کی ضرورت ہے، اور ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کلاس لے رہا ہوں، پتہ نہیں عشاء کی اذان تک میں زندہ رہوں نہ رہوں، تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یہ جو کلاس 3 مہینے کا گزرا ہے، جس کا یہ آج آخری کلاس ہے، اور یہ جو آخری کلاس ہے یہ ان 3 مہینوں کا آخری کلاس ہے، ہمارے اس سلیبس کا بیج نمبر 11 کا آخری کلاس ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ سے درخواست صرف یہ ہے، میری گفتگو کا اگر خلاصہ، اگر میری گفتگو کی سمری اگر آپ کریں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ جو آپ کا آخری سبق ہے یہ آخری نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ کو آگے اور بڑا کام کرنا ہے۔ کیا وہ بڑا کام کرنا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گی، یہ نقطہ انتہا نہیں ہے بلکہ نقطہ ابتدا ہے، یہ اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے بلکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ کیا کہ 3 مہینے جو آپ نے رول سیکھے ہیں، اب اس رولز کے ریگارڈنگ، اس روشنی میں اپنی تلاوت کو آپ درست کرنے کا ایک سفر شروع کر دیجئے۔ روزانہ آدھا پیج آپ پڑھیے، آدھے پیج میں نون قاعدے کا کون سا رول ہے، مد کا کون سا رول ہے، اس حرف میں صفت کون سی آ رہی ہے، اس حرف کا مخرج کیا ہوگا، اس میں جو ہے کیا خاص احکامات آ رہے ہیں۔ آدھا صفحہ آپ اس لحاظ سے پڑھیے آپ ڈیلی۔ ویسے تو نہیں آپ سر، پڑھتے ہیں ہاں صحیح ہے۔ آدھا پارا، ایک پارا، جتنا آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا روٹین ہے، لیکن آدھا پیج، میں ایک پیج میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آدھا پیج آپ پڑھیے اس انداز سے کہ یہ 3 مہینے ہم نے جو تجوید سیکھا ہے، اس آدھے پیج میں کون سا رول آ رہا ہے، اور کوشش کیجیے کہ ایک نوٹ بک بنائیے، اس میں لکھیے یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یا آپ قرآن ایک لے لیجئے اسی میں آپ پینسل سے لکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہرحال ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اوقات کو منظم کرے، ہماری زندگی کو مفید بنائے، جو بچی کچھ لمحات ہیں، جو سانسیں ہماری بچی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی کے مطابق سانس لینے اور اپنی زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ جو آخری سبق ہے جس کو میں آخری کہہ رہا ہوں، یہ کورس کا آخری ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا آخری نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، آپ سب کو صحت و تندرستی سے نوازے، اور ہم آمین سب کو اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہاں آمین۔ آمین۔ آج جو ہم نے سبق کا جو ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ کچھ کہہ رہا تھا؟ نہیں سر، آمین بولا تھا بس۔ ہاں، جزاک اللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ جو مخصوص اور اضافی احکامات ہیں، دیکھیں ہم قاعدے اور رولز بہت سارے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہمیں قرآن کو پڑھنا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سماعی ہوتے ہیں، عربی میں ان کو کہتے ہیں سماعی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا گیا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے اپنے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور سینہ بسینہ ہم تک وہ چیز پہنچی ہے۔ تو کچھ احکامات ہیں جن کو ہم نے جان لیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سماعی ہیں، ہمیں ان کو صرف فالو کرنا ہے، ان کا کوئی خاص بہت زیادہ رولز نہیں ہے، یا کم از کم میرے علم کی حد تک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، لیکن ان کی بہرحال چیزیں وہ جو ہے وہ ایڈیشنل چیز ہو سکتی ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول نے ویسے ہی پڑھ کر سنایا صحابہ کو، اور صحابہ نے ہم تک یہاں تک پہنچایا۔ تو اسی میں انہی قواعد میں سے کچھ قواعد ہیں جن کا میں نے دیکھا ہیڈنگ میں کانٹینٹس جو ہے اس میں چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ تسہیل کیا چیز ہے۔ تسہیل، تو سورہ فصلت میں آپ کو ایک جگہ ایک آیت آتی ہے اعجمی وعربی، تو اعجمی میں جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم حمزہ مسہلہ کہتے ہیں، یعنی حمزہ
دوسرا حمزہ آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک تو وہ چیز آپ کو ملے گی۔ دوسری چیز ہم امالہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ امالہ کیا چیز ہے۔ سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا پڑھتے ہیں نا، تو مجریہا اور مجراہا کے درمیانی انداز میں ہم کو اس کو پڑھنا ہے، وہ بھی طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سکتے قرآن پاک میں ہیں کچھ، اور اس میں بھی کچھ سکتے ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ جائز ہیں۔ سکتہ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سکتہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ سانس کو برقرار رکھتے ہوئے، سانس کو جاری رکھتے ہوئے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں۔ سانس کو جاری رکھتے ہوئے آواز کو روک دینے کا نام سکتہ ہے۔ کچھ سکتے واجب ہوتے ہیں اور کچھ سکتے جائز ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو آگے بتائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آئیے الف زائدہ۔ قرآن پاک میں 7 قسم کے ایسے الف ہیں جن کو ہم الف زائدہ کہتے ہیں، یعنی وہ لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، البتہ وقف میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا۔ کنٹینیو کر رہے ہیں آپ تو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جب وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا۔ لیکن کچھ الف ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالت وصل اور حالت وقف دونوں میں بھی نہیں پڑھے جاتے۔ جی اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ قرآن میں ایک جگہ آپ کو ملے گا یبسطو نا، سورہ اللہ وسلمک ویبسطو، آگے جو ہے بات آ جائے گی، سورہ کا نام نہیں یاد آ رہا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یبسطو بمسیطر، اس طرح کے 4 الفاظ ہیں، اور چاروں الفاظ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ پڑھنے کا ان کا کیا طریقہ ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی جو پہلی اور دوسری آیت کو ہم پڑھتے آئے ہیں، آج انشاءاللہ اس پر کچھ اور روشنی ہم ڈالیں گے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ وصل میں پڑھنے کے 2 طریقے کیا ہیں اور ان کو ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم یہ جان کر آئے تھے کہ ہم وصل میں کیسے پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھتے ہیں اس کا جواب آپ کو مل گیا، لیکن کیوں پڑھتے ہیں اس کا جواب آج آپ کو ملے گا۔ وَقَالُوا لَا تَأْمَنَّا، ہم نے یہ پڑھا کہ روم اور اشمام حالت وقف میں ہوتا ہے، لیکن کبھی حالت وصل میں بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ حالت وصل میں اشمام اور روم کہاں اور کیسے ہوتا ہے۔ ضعفن اور ضعفن قرآن پاک میں ایک جگہ وہ بھی ہے، تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ضعفن اور ضعفن کیسے پڑھیں گے، بالضمہ یا بالفتحہ۔ فما آتانیہ کو ہم سورۃ النمل میں جب رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں ہیں، مختلف انداز کی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ آپ کے سامنے روشنی ڈال لی جائے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، پہلی چیز تسہیل کے بارے میں، ہاں، حمزہ مسہلہ۔ دیکھیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 حمزہ جمع ہو جائیں، آس پاس ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو ان کے 4 قاعدے بنتے ہیں: تحقیق کا قاعدہ، ابدال کا قاعدہ، تسہیل کا قاعدہ اور حذف کا قاعدہ۔ تو ہمیں جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ صرف تسہیل بتانی ہے نا، سرسری طور سے باقی 3 کو آپ جان لیجئے۔ ان تمام کا تعلق بہت زیادہ ہماری عربی گرامر سے بھی ہے، تجوید سے بہت زیادہ تعلق اس کا نہیں ہے، زیادہ تر اس کا تعلق گرامر سے ہے۔ تو ہم تسہیل کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پہلی جو چیز ہے تحقیق۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنا، بالکل کلیئر کر کے پڑھنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب 2 حمزہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ہمیں دونوں حمزہ کو واضح کر کے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، اَأَنتُمْ، تو حمزہ دونوں ہے نا، اَأَنتُمْ میں، تو دونوں حمزہ کو ہم بالکل واضح انداز میں پڑھیں گے، اس کو ہم تحقیق کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حمزہ کو ہم حرف مد سے بدل دیتے ہیں، ہے نا، جیسے الآنا کو ہم نے الآنا، الآنا میں جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے الف سے یعنی حرف مدہ سے بدل دیا، الآنا، اس طرح پڑھیں گے۔ الذکرین کو ہم الذکرین پڑھتے ہیں،
اور اللہ کو ہم اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک میں جو مقامات ہیں چند مقامات ہیں، اسی لیے ان کا جو ہے کوئی بہت باری بھرکم رول نہیں ہے. تو قرآن میں یہ صرف 3 مقامات یا بلکہ 4 مقامات، آل آنا ایک جگہ 2 جگہ ہے. تو ان چاروں مقامات پر ہمیں اس کو اس طرح پڑھنا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک چیز جو ہے وہ تسہیل ہے. اور تسہیل کیا چیز ہے؟ تسہیل کے معنی ہوتے ہیں آسان کرنا. تسہیل کے معنی آسان کرنا. پہلے آپ آگے والا دیکھ لیجئے، تسہیل کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ تسہیل کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ حذف معافی نہیں، ایک حذف حذف، لیکن وہ گیا کہاں یہاں سے حذف؟ ہدف، ہاں یہی ہے سر، جی حذف، ہاں ٹھیک ہے. سے پہلے کی سلائڈ ہے سر. ہاں ہاں نہیں، میں پہلے حذف، تسہیل سے پہلے حذف بتانا چاہتا ہوں. حذف کیا ہے؟ حذف کے معنی ہوتے ہیں ریموو کر دینا، اریز کر دینا، مٹا دینا یا گرا دینا کسی چیز کو، ہے نا. اصطلاح تجوید میں حذف کے معنی ہوتے ہیں کہ جب 2 حمزہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو دوسرے حمزے کو گرا دیں، یعنی ختم کر دیں. تو استکبرتا کو ہم استکبرتا پڑھتے ہیں. اس کی مثالیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. تو اب آئیے ہم تسہیل دیکھتے ہیں. تسہیل کے معنی ہوتے ہیں آسان کرنا. تسہیل کے معنی ہوتا ہے آسان کرنا. اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنا، ہے نا. آسان کرنا یعنی سہل کرنا. ابدال میں کیا بتایا آپ کو میں نے کہ دوسرے والے حمزہ کو الف سے حرف مدہ سے بدل رہے ہیں. اور تحقیق میں کیا ہے؟ دوسرے حمزہ کو آپ کلیئر کر کے پڑھ رہے ہیں. تو تحقیق کی طرح بھی مت پڑھیے اور اس کے ابدال کی طرح بھی مت پڑھیے. یعنی نہ حمزہ کو آپ مد سے بدلیے اور نہ حمزہ کو آپ بالکل کلیئر کر کے پڑھیے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیکنڈ حمزہ کو، حمزہ ثانیہ کو آسانی اور سہل کے ساتھ پڑھیں. تو یہ جو ہے سورہ فصلت کی جو آیت ہے، اعجمی، بظاہر وہ لکھا ایسا ہوتا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک گویا کی کیا بولیں گے اس کو، ڈاٹ بنا ہے یا چھوٹا سا ایک سرکل ٹائپ کا یہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اس میں، ہے نا. کیوں؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم ایزیلی پڑھیں گے، آسانی کے ساتھ پڑھیں گے. تو اعجمی اور اعجمی فرق ہے، دیکھیے. اعجمی وعربی، اعجمی وعربی. بالکل نہیں پڑھیں گے، اعجمی بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں، اعجمی اعجمی وعربی. اچھا، اس میں اس کی ادائیگی میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو تحقیق کی طرح پڑھ دیتے ہیں لوگ. کیسے؟ اعجمی اعجمی اس طرح پڑھ دیتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے. اور دوسری جو غلطی کرتے ہیں وہ حمزہ کو ہا سے بدل دیتے ہیں، جیسے اعجمی اعجمی وعربی. تو دونوں طریقے غلط ہیں. دیکھیں میں نے یہاں پہ باکس کے اندر جو لکھا ہے کہ بعض قرات میں حمزہ مسہلہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا درست ہے، بعض قرات میں. روایت حفص عاصم میں نہیں، ہم لوگ جو قرات پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں، بلکہ دوسری قراتوں میں اجازت ہے اس بات کی. کس بات کی؟ کہ دوسرے حمزہ کو بھی آپ واضح اور کلیئر کر کے تحقیق کے ساتھ پڑھیں، یعنی اعجمی. لیکن اعجمی یعنی ابدال کا جو طریقہ ہے، ایک تو ابدال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے حمزہ کو حرف مد سے بدل دیا، اور دوسرا ابدال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے حمزہ کو ہا سے بدل دیا. تو اعجمی وعربی، اعجمی وعربی یہ پڑھنا گویا کہ غلط ہے. تو یہاں پہ ایسے پڑھیں گے، یہ غلط ہے. اعجمی نہیں پڑھیں گے اور اعجمی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ اعجمی وعربی.
یہ والا ہوگا بیچ کا راستہ. اعجمی وعربی. تو یہ جناب یہاں پہ تسہیل کا گویا کہ قاعدہ ہے. اچھا، اب جو حذف ہے، ایک چوتھی چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دی کیونکہ اس میں مجھے وقت لگانا تھا، کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب دو حمزہ جمع ہوں تو اس کو ایک حمزہ کو ہم جو ہے دوسرے والے حمزہ کو ہم گرا دیتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک جگہ ہے قرآن میں، صرف ایک جگہ ہے، تو خالی وہ ایک جگہ آپ یاد رکھیے. سورہ فصلت کی آیت نمبر کیا ہے وہ؟ آیت نمبر 44 سر. ہاں، آیت نمبر 44. اعجمی کو ہم اعجمی نہیں پڑھیں گے اور اعجمی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اعجمی وعربی. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجیے آپ. 44، آیت نمبر 44 سورہ فصلت. سر اس سے مطلب جو آیت کی شروعات ہے، جی ولو جعلناہ قرآنا ہاں، پہلا والا تو اعجمی ہے. اعجمیا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. پھر دوسرے میں یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کو جی بتا رہا ہوں، جی جی کیونکہ پہلے میں تو صرف ایک حمزہ ہے، جی. دوسرے میں دو حمزہ ہیں. جی تھینک یو. تو اب یہاں جو اب اگلا قاعدہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے امالہ. امالہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں التعویج یا الحنا، الانحناء یا مائل کرنا، جی جھکانا، کسی طرف آپ کسی چیز کو جھکا دیں. تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک مخصوص قراءتی قاعدہ ہے، مخصوص تلاوت کا طریقہ ہے، جو قرآن کی تلاوت میں گویا کہ بعض مواقع پر مخصوص الفاظ کے ساتھ یا حروف کو پڑھنے کے یہ گویا کی طریقے ہیں جن کو ہم امالہ کہتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ مخصوص کچھ الفاظ ہیں جو مخصوص حروف ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی مخصوص کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے نا، سورہ ہود میں. سورہ ہود میں صرف ایک جگہ ہے کہ ہم امالہ کر کے پڑھتے ہیں، مجریہا، پورے قرآن پاک میں. لیکن ہمارا جو روایت حفص عن عاصم ہے، اس کو تو ہم صرف ایک ہی جگہ ہمیں بتایا گیا، یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر کون سی؟ 41. 41، ہاں، آیت نمبر 41. تو آیت نمبر 41 میں یہ بات جو ہے. لیکن جو دوسری کچھ قراءتیں ہیں، دوسری قراءتوں میں آپ کو امالہ کئی جگہ نظر آئے گا. کسائی ہیں، حمزہ ہیں، قراءت کسائی، قراءت حمزہ، وہ جو ہے بہت جگہ. آپ مثال کے طور پر پڑھیں گے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. کسائی کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یوحَى، یہ ایک قرات ہے. لیکن یعنی وہ امالہ صرف روایت حفص عن عاصم میں ایک جگہ ہے. باقی دوسری قراتوں میں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ہے نا. تو دوسری جگہوں میں امالہ کے اور بھی قاعدے اور احکامات ہیں، اور بھی مقامات ہیں جہاں اس طرح پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم کو صرف ایک جگہ پڑھنا ہے، چونکہ ہم مختلف قراتیں ہم نہیں جانتے. تو پورے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے. ٹھیک ادھر ہے، وہ گرین مسجد میں وہ ایسے ہی پڑھتا ہے سر. ہاں، گرین مسجد کو جو امام صاحب ہیں شیخ عبداللہ، وہ ہوں روایات جانتے ہیں. اصل میں جو عام طور پہ مصری جو قراء ہوتے ہیں ان جی کو جو ہے وہ آتی ہے چونکہ، تو وہ پڑھتے ہیں اور جی بڑا جی. لطف جیسے آپ آتا نے ہے، بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. ہاں وہ مطلب ایک بار سورہ قیامہ پڑھا، مطلب ہاں، سورہ سوچا. قیامت. جی جی سورۃ القیامہ. ہم سوچا اس میں کچھ غلطی کر رہا ہے. پھر اس کے پاس ایک قرآن پاک تھا، اس سے مطلب ایسی سمجھا رہا تھا ہم کو.
ہاں جی. تو یہ مختلف لہجے ہیں اور تلفظ ہیں جو ایک فطری ایک حسن پیدا ہوتا ہے اس سے. اور بہرحال یہ ہم لوگ جو نہیں سمجھتے تو سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہو گیا ہے یا غلطی کر دی امام صاحب نے، تو وہ غلطی نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ سکتہ. سکتہ کے لغوی معنی تو ہوتا ہے رک جانا، توقف کے معنی رکنا، اسٹاپ. اور اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکنا. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز کو روک دینا، سانس کو جاری رکھنا، یہ سکتہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ سکتے ایسے ہیں جو واجب ہیں، یعنی واجب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سکتہ کرنا ضروری ہے. ضروری اور ہے. کچھ ایسے ہیں جہاں پر سکتہ نہ کریں تو بھی چلے گا. جائز کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں کریں گے تو بھی چلے گا اور کریں گے تو بھی چلے گا، تو جائز اس کو ہم کہتے ہیں. واجب کا مطلب یہ ہے کہ سکتہ کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سکتہ واجب کہاں کہاں پر ہے. تو سکتہ واجبہ جو ہے 4 مقامات پر ہے. 4 مقامات پر. سب سے پہلے سورہ کہف میں اسٹارٹنگ میں الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما قیما لینذر بأسا شدیدا، ہے نا. آگے کنٹینیو کریں گے. تو عوجا پہ آیت بھی ہے. کون والی آیت ہے؟ گول دائرے والی آیت ہے. اور وہاں پر بھی رکنا بہتر بتایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ رکا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ایکسیپشن ہے. یہاں پہ اگر آپ نہیں رکتے اور نہ رک کر آپ یہاں پہ سکتہ کرتے ہیں تو یہاں پر گویا کہ سکتہ واجب ہے اور سکتہ کرنا ضروری ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں شیخ ایمن سوید الرشدی. ہاں، شیخ ایمن سوید رشدی سے آج ملاقات ہونی، یہ تو بات میں اسٹارٹنگ میں بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو. شیخ ایمن رشدی سوید، ان سے آپ لوگ ملنے کے منتظر ہوں گے اور شوق رکھتے ہوں گے. آج ملاقات ہوگی ان سے آپ کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت بھی ہے چونکہ تو یہاں پر رک بھی سکتے ہیں، اور یہ آیت تام کی علامت ہے تو اس لیے آپ رک بھی سکتے ہیں. لیکن واجب سختوں میں بہرحال یہ 4 چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں. دوسری جگہ جو ہے ممر قدینہ ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. مرقدینہ پہ آپ کو سین بنا ہوا. ہاں، سکتے کی علامت کیا ہوگی؟ یہ جو ہے دیکھیے، یہ سکتے کی علامت ہے، سین بنا ہوتا ہے. وقیل من راق. سورہ قیامہ کی آیت میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہے نا یہاں پہ. تو یہاں پہ نون کے اوپر کیا بنا ہے؟ سین. نون کے اوپر سین بنا ہے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز کو روکنا ہے، سانس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، سانس کو جاری رکھتے ہوئے. تو ممر قدینہ پہ بھی سین بنا ہوا ملے گا. چونکہ یہ میں نے ٹائپ کیا ہے، قرآن کی اگر میں یہاں پہ کوئی چیز لگاتا، قرآن کی کٹ کر کے پیسٹ کرتا تو وہاں پہ سین آپ کو بنا ہوا مل جاتا جی. تو یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا اس لیے یہاں پہ سین میں نہیں بنا سکا. تو ممر قدینہ یہاں پر. اچھا، یہاں پر بھی دیکھیے ایسے لکھا ہے کہ وہاں بعض روایتوں میں، بعض مصاحف میں میم بھی بنا ہوتا ہے. ممر قدینہ پہ میم، کیا کوئی بتا سکتا ہے نا کہ میم کا کیا مطلب ہے؟ میم وقف کا کیا مطلب لازم. ہے؟ لازم. ہاں، وقف لازم کی علامت. وقف وقف لازم کی لازم. علامت ہے. وقف لازم. جی جی. سراج بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی سر، مطلب وہ سورۃ القیامہ میں وکیل من راق، اس میں وکیل من کا اوپر وہ جو سین ہے نا سر، ہاں جی، اس کو وکیل من بول کے روکی پھر راق پڑھنا ہے. ہاں ویسا. وقیل وکیل من من راق. راق، وقیل من راق. بعض جی روایتوں میں مراق پڑھتے ہیں اس کو، جی، مراق. مر راق پڑھتے ہیں. جی، یہ امام صاحب کو سنا ہوگا آپ نے مراق پڑھتے ہوئے جی نا. جی، وہی مطلب میں ڈاؤٹ آ گیا مجھے. جی، مراق
قاعدے کے لحاظ سے، نون ساکن کے قاعدے کے لحاظ سے کون سا قاعدہ ہوگا من راق میں؟ ادغام کا بتائیے۔ قاعدہ ہوگا، ادغام کا ادغام قاعدہ اظہار کا یرملون، نہیں، نہیں اظہار کا کیسے ہوگا بھائی؟ نون ادغام ساکن کے بعد ارملون کی سوری ادغام کامل بغیر ادغام غنہ۔ ادغام آیا ہوا ہے۔ ادغام کامل بلا غنہ، تو جی بعض روایتوں میں اس کو وہی اسی قاعدے کے مطابق پڑھتے ہیں من راق، لیکن روایت وقیل حفص عن من راق، عاصم میں یہاں پر ہم کو سکتہ کرنے کو کہا گیا، ہمیں سکتہ کرنا ہے۔ لیکن دونوں جائز ہے سر، یا مطلب دونوں جائز ہیں، اگر اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ من راق کو مر راق پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو پتا ہو، پھر اس کا قاعدہ بھی پتا ہو، جو جس روایت میں وہ شخص پڑھ رہا ہے، تو اگر آپ کہیں یہ کر لیں کہیں وہ کر لیں تو پھر اس کے لیے باقاعدہ علم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے خالی سر، من راق آپ پڑھ لیں، باقی جگہ جو ہے روایت حفص عن عاصم کی طرح آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک تو ہے وہ چیز بھی مناسب نہیں، تو بہتر ہمارے آپ کے لیے جو روایتوں کو نہیں جانتے ہیں، مختلف روایات سے واقف نہیں ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سکتہ کریں۔ جی۔ اور جب سکتہ کرتے ہیں تو تنوین یا نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں؟ ہاں نا جی، نون کو ظاہر کریں گے نا، من راق، من راق یعنی غنہ نہیں کریں گے یہاں پہ، من جی راق ایسے نہیں پڑھیں گے، من راق ایسے پڑھیں گے۔ اچھا، جیسے اوپر فرسٹ والا ہے عوجن قیمن، تو ہاں عوجا عوجا ہے وہ، یہاں نہیں کریں گے، عوجا، اچھا نہیں ہوگا یہاں پر؟ ہاں یہاں پر بھی آپ کو جو ہے سکتہ کرنا ہے۔ تو سکتہ کرنے میں نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا نا؟ ہاں ہاں، یہاں پہ اخفا تنوین نہیں اخفا پڑیں گے، نہیں، یہاں پہ جی یہاں پہ تنوین نہیں کریں، کیونکہ سکتے کے لیے سکون ہونا ضروری ہے نا، سکتے کے لیے جی ساکن ہونا شرط ہے۔ اب من راق میں نون ساکن ہے نا، جی اور عوجا میں اگر جی ہم عوجن پڑھیں گے تو وہ سکون تو نہیں ہوگا، عوجن تنوین، تنوین تو حرکت متحرک ہوتا ہے نا، اس کا جو حکم ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ حرکت کی طرح ہوتا ہے، وہ یعنی دو زبر ولم دو زیر يجعل دو له زیر، عوجا، عوجا قیما لینذر ایسے، مطلب اس کو روک کے وقف کر کے پڑھنا ہے۔ ہاں وقف کرنا ہے، جی کیونکہ سکتے کے لیے شرط ہے وقف کا ہونا، یعنی وقف کا ہونا یعنی سکون کا ہونا ضروری ہے، وقف اور سکون سکون ہونا، دونوں، ہاں نہیں وقف نہیں کہیں گے اس کو، نہیں، سکون 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 کہیں سکون، گے، جی جی سکون، ہاں۔ ممر قدینہ میں بھی ویسے الف ہے، دیکھیے ممر قدینہ میں الف حالت سکون میں ہوتا ہے، من راق میں آپ دیکھیے سکون ہے نون کے اوپر، بل رانا چوتھی مثال سورہ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم، ہے نا، تو یہاں پر لام پر سکون ہے، تو یہ تو مطلب سکتے سکتے کے لیے سکون شرط ہے۔ سکون شرط ہے نا، جی سکون شرط ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آئیے، سکتے جائز کہاں گئے اور بھائی؟ سکتے جائز ہے سر، ہاں یہ جی جی، مطلب یہ جو جی، سکتہ ہاں جائز کی تو سلائیڈ ہے۔ ہاں سلائیڈ ایک ہے، نہیں باقی آگے دوسرے صفحے پہ ہے، سکتے جائز جو ہے وہ، ہاں یہ چلیے میں اس میں کچھ ایڈٹ کر رہا تھا، اس کو جانے یہ والا دیکھ لیجئے، جی یہ ہیں 6 مقامات 6 جگہوں پہ، اصل میں کل رات بیٹھ کے یہ کر رہا تھا کہ یہ چونکہ بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا ہے تو اس کو ہم آدھا کر کے آدھا اس میں لکھ دیں گے اور آدھا پھر اس میں سے اوپر کا مٹا کے آدھا اس میں کر دیں گے، تو پھر وہ دوسرے کام آ گئے تو پھر وہ رہ گیا، تو بہرحال اسی کو دیکھ لیجئے، سکتے کی جو قسمیں ہیں اس میں جو جائز ہے وہ نمبر 1 پہ آپ دیکھیے سورہ اعراف کی آیت ہے، قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا أَنفُسَنَا، یہاں پر بھی سکتہ ہوگا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پھر سورہ اعراف میں ہے اولم یتفکروا، اولم یتفکروا، یہاں پر بھی جو ہے سکتہ ہے، سورہ یوسف میں اعرض عن ھذا پہ سکتہ ہے، سورہ قصص میں یصدر الرعاء وابونا اس پر بھی سکتہ ہے، سورۃ الانفال کے آخر اور سورہ توبہ کے شروع میں بھی سکتہ ہے، یہ تو آپ کو بتایا جا چکا ہے نا،
کب بتایا گیا ہے جی؟ وصل، اور جو اپنا قاعدہ تھا نا، آپ نے پڑھایا تھا کہ وصل کیسے کرتے ہیں اور جی وقف کیسے کرتے ہیں، ہاں، دیکھیے وہ سورہ قاعدے یہاں انفال کو پڑھنے کے قاعدے۔ وہ یہ قاعدے وہ یہ ہیں، سورۃ الانفال کے آخر اور سورہ توبہ کے شروع میں جو طریقے ہیں پڑھنے کے، وہ 3 طریقے آپ کو بتائے گئے تھے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ انفال کے آخر میں وقف کریں، پھر سورہ توبہ کی شروعات کریں۔ انفال کو ختم کرنے کے بعد پھر سورہ توبہ کو بغیر بسم اللہ کے شروع کرنا ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ پھر انفال کے آخر میں سکتہ کیا جائے، یہ دوسرا۔ تیسرا طریقہ کیا تھا؟ انفال کے آخر کو سورہ توبہ سے بلا وقف اور بلا سکتہ پڑھا جائے، جیسے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اس طرح پڑھیں۔ اور جو ان دونوں کے بیچ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو سورہ انفال اور سورہ توبہ کی درمیانی کے جو طریقے ہیں پڑھنے کے، ان میں ایک سکتہ بھی ہے۔ اور ہم نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ سورۃ الحاقہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 28 اور 29، جس میں ہے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ تو مالیہ میں بھی دیکھیے سین بنا ہوا آپ کو جو ہے ملے گا، مالیہ۔ تو اس کو بھی پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ادغام کے ساتھ پڑھیں۔ جی کون سا ادغام؟ ادغام کہلائے گا یہ ہا کے بعد ہا آ گیا، کون سا ادغام ہوگا؟ متماثلین ہوگا یا متجانسین ہوگا یا متباعدین ہوگا؟ کس کا پوچھ رہے ہیں سر؟ آواز کٹ گئی۔ مالیہ والا، یہ والا، یہ والا۔ دیکھیں میں سورہ انفال کی بات ختم ہو گئی نا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں۔ آپ یہ نمبر 6 پہ سورۃ الحاقہ کی جو 2 آیتیں ہیں، ما اغنا عنی مالیہ، پھر اس کے بعد ہلک عنی سلطانیہ۔ تو مالیہ کے بعد جب ہلکہ آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک قاعدہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں ادغام ہوگا۔ کون سا ادغام ہوگا وہ میں پوچھ رہا ہوں؟ متماثلین ہوگا نا؟ متماثلین ہوگا، کیونکہ ایک ہی ایک ہی جنس کے تو 2 ایک حرف، جیسے حرف ایک جگہ پر جمع ایک ہو گئے۔ جیسے حرف ہے نا، ایک جیسے حرف۔ تو مالیہ ہلک، مالیہ ہلک، ایک تو یہ۔ دوسرا طریقہ سکتے کا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ جو ہے سکتے کا ہے، مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ تو اس کو ہم سکتہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادغام کے طریقے پر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ جی تنبیہ کیا چیز ہے؟ کچھ چیزیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے لکھا حرف مسکوت کا حکم کلمہ موقوفہ کے حکم میں ہوگا۔ ہمارے سراج بھائی کہیں گے اتنی ٹھیٹ آپ نے اردو لکھی، لیکن سراج بھائی آپ اسی بہانے اردو بھی سیکھ گئے ماشاءاللہ نا، کافی اردو آپ کو یہ پڑھنا بھی آ گیا مجھے الحمدللہ۔ حرف مسکوت کا مطلب کیا ہے سراج بھائی بتائیے؟ سر آپ مجھے انگلش میں مشکل لکھا ہے ویسے، آپ سمجھ جائیں گے۔ مطلب وہ والا حرف جس کے اوپر سکتہ کیا جائے، جی جس جی کے اوپر سکتے کا رول ہوگا اس کو ہم مسکوت کہیں گے۔ جی جیسے تو مطلب یہ جو سورۃ الحاقہ میں وہ جو آیت نمبر بتایا نا آپ نے 27، ہاں 28، من راق، جی تو نون جو ہے اس میں حرف مسکوت ہے، یعنی اس نون کے اوپر سکتہ ہے۔ سکتا ہے، جی اس کو بولیں گے عوجا حرف میں، مسکوت۔ ہاں عوجا میں جو الف ہے یہ حرف مسکوت ہے۔ کلا جی بل رانا میں لام حرف مسکوت ہے، یہ مطلب ہے۔ جی جی حرف جی مسکوت کا مطلب جس کے اوپر سکتہ، جس سکتا حرف ہے کے اوپر سکتہ ہو وہ ہے۔ مسکوت، تو جی جی۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ حرف مسکوت کا حکم کلمہ کلمہ موقوفہ کے موقوف حکم میں کا ہوگا۔ حکم میں ہوگا۔
کلمہ موقوفہ کے حکم میں ہوگا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا بتائیے, کوئی بتائے اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ موقوف کا رولنگ کے اندر جو ہے یہ مسکوت کا جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. عوجا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عوجا. عوجا ہے نا. جی. تو سکتے میں کیسے پڑھیں گے ہم؟ عوجا قیمل پڑھیں گے یا عوجا قیمل پڑھیں گے؟ عوجا قیما. ہاں دیکھیے یہ بنا ہوا ہے نا جی قرآن میں, آپ کو ایسے ہی بنا ہوا ملے گا جی جی میں آپ کو اس میں بھیج قرآن رکھا ہوں میں. میں. ہاں عوجن قیما لینذر نہیں ملے گا آپ کو, اس طرح ملے گا. حالانکہ یہاں پہ عوجا یہ عوجن ہے, دو زبر ہے. کیوں نہیں جی ملے گا؟ کیونکہ یہاں پہ اوپر سین بنا ہے. جب سین بنا ہے تو ایک الف اس کی ایک زبر اس کا ختم ہو گیا, یہ ایک زبر ختم ہو گیا, خالی ایک زبر ایک فتحہ باقی رہ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حرف مسکوت کا حکم کلمہ موقوفہ کے حکم میں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جب ہم عوجا پہ وقف کریں گے تو اس کی حالت بھی وقف کی طرح ہوگا. وقف کی طرح کرتے ہوئے سکوت ہم کریں گے, سکتہ کریں گے. یہ مطلب ہے. کلیئر ہو گئی نا بات سب کو؟ جی جی. اور لوگ بتائیں. جی مولانا کلیئر ہے. ہاں جزاک اللہ. اب دیکھیے آگے 7 قسم کی الف ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. کب نہیں پڑھتے ہیں؟ حالت وصل میں, یعنی ہم جب کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں بغیر وقف کیے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. جیسے 5 دیکھیے اس سلائیڈ میں, آگے دوسرے سلائیڈ میں 2 ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. اب یہ جو انا ہے نا عزیزان محترم, یہ جو انا ہے یہ قرآن پاک میں بہت جگہ ملے گا آپ کو. انا 3 آیتیں تو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے مقامات پر انا لکھا ہوا ملے گا. انا مانے میں, آئی. تو جہاں بھی انا آئے گا اس کو آپ نہیں, الف اس کی نہیں پڑھیں گے, انا نہیں پڑھیں گے. قال انا احیی و امیت غلط ہو جائے گا یہ. دوسری آیت کی وَلَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اب اس کو ما انا بباسطن پڑھیں گے تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. غلط ہوگا. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. یہاں پہ جو ہے انا اس کو بھی نہیں پڑھنا, انا من المهتدين پڑھنا انا ہے. من المحتدین وما انا انا من من المهتدين. المحتدین. اچھا چلیے ہم یہاں پہ رک گئے, مثال کے طور پر سانس ٹوٹ گئی. قد ضللت اذا وما ان پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے؟ انا رکنے پڑھیں گے, انا رکنے پہ. جی رکنے پر الف کو پڑھا جائے گا. خالی وصل کی صورت میں ایک ملا کر پڑھنے میں الف نہیں پڑھا جاتا. آئیے دوسری الف سورہ کہف کی آیت نمبر 38 میں لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ. لَكِنَّا لیکن ہمیں الف نہیں پڑھنا ہے. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي یہ ہے. اور اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 الظنون. یہ جو ظنون ہے نا یہ اصل میں آیت ہے, بات سمجھئے گا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اس کے بعد آیت ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. تو اب یہاں پہ قرآن نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں دونوں آیتوں کو تو آپ پڑھیں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. تو یہ ظنون هُنَالِكَ پڑھیں گے, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. تو یہاں پہ الف ختم ہو جائے گی, حذف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ہی آیت نمبر 66 اور 67
اس میں دیکھیے الرسول، یہ بھی آیت کا اینڈ ہے، یہاں پر آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ حدر میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو آپ دوسری آیت سے جوڑ کر پڑھ رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں آپ، تو یہاں پر بھی الف حذف کی جائے گی، الف نہیں پڑھیں گے، یعنی وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا، اس طرح نہیں پڑھیں گے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیے السبیلا، یہاں پر بھی آپ دیکھیے سبیلا، آگے آیت آپ کو ملانا ہے تو یہاں پر جو الف ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ، اس کے بعد والی جو آیت ہے فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اس کو بھی آپ کو الف کو حذف کرنا ہے یہاں پہ، تو 5 تو جگہ تو یہ ہو گئی جی۔ جہاں بھی یہ حرف آئیں گے سیم آئیں گے، یہ سے لاکنہ ہی، تو وہاں پہ الف نہیں پڑھیں، جیسے ہاں لاکنہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا۔ صرف ایک جگہ ہے، صرف قرآن میں ظنونا، ٹھیک ہے، یہ اور مثال الرسول، رسولہ بھی ایک ہی جگہ اس طرح لکھا ہوا ملے گا، سبیلا بھی اسی طرح لکھا ہوا ایک ہی جگہ ملے گا، اس لیے میں نا یونک چیزیں ہیں یہ، بہت جی زیادہ اس کی مثالیں نہیں ہیں، زیادہ مثالیں کس کی ہیں؟ انا کی ہے، یہ انا میں نے جو ہے کہا آپ سے کہ یہ متعدد جگہ آپ کو ملے گا، لیکن باقی جو مثالیں ہیں 2 3 4 5 نمبر کی، یہ بہت زیادہ اس کی مثالیں نہیں ہیں، واللہ اعلم بالصواب، میرے علم کی حد تک۔ نمبر 6 اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، آیت نمبر 4 سورہ انسان، اس میں جو ہے سلاسلہ لکھا جاتا ہے دیکھیے، لیکن الف پڑھی نہیں جاتی، سلاسلہ وَأَغْلَالًا، سلاسلہ، ہاں پڑھیں گے اس کو، دیکھیے کسی میں یہ یہاں پہ ایسے چھوٹا یہ بنا ہوتا ہے، ایسا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، سرکل چھوٹا سا، اس کا جو ہے مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، اس الف کے اوپر بنا ہوا ملے گا آپ کو یوں، تو سلاسل واغلالا وسعیرا، اب یہاں پہ میں نے حاشیہ دیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نیچے دیکھیے، اس میں وقف کی صورت میں سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ رک گئے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، رکیں گے، اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو سلاسل پڑھیں گے جی۔ پھر آگے یہاں پر بھی میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے، کیا؟ 7واں نمبر سورہ ندیم انسان کی، صاحب آیت کے بیچ میں ایسے رک سکتے ہیں؟ ہاں اجباری، یعنی اگر آپ کی سانس ٹوٹ گئی ہے نا، بچے کو آپ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا پیس پیس کر کے آپ سکھا رہے ہیں، تو جی آپ جو ہے اسی طرح رکیں گے، ویسے چھوٹی آیت ہے، موسٹلی لوگ ایک سانس میں پڑھ لیں گے اس کو، لیکن قاعدہ تو قاعدہ ہے، اگر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، آپ کنٹینیوسلی پڑھتے آ رہے ہیں، اِنَّا أَعْتَدْنَا کو پچھلی آیت سے ملاتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی سانس ٹوٹ جائے۔ اچھا، دوسری جو آیت ہے قواریر ہے، قواریر من فضة، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے، قواریر من فضة، اب قواریرہ میں بھی وقف اور وصل دونوں میں الف محذوف کر کے ہی پڑھیں گے جی، مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی جیسے سلاسل میں ہم نے کہا آپ کو کہ یہاں وقف کریں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ سلاسلہ، اور یہاں پر جو ہے سلاسل، یہاں پر سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں، پہلے قاعدے کے مطابق سلاسلہ کے رکیں گے، اور جو دوسرا قاعدہ ہے رکنے کا وہ یہ ہے کہ سلاسل، پتہ ہی چلا کہ دونوں طریقوں سے آپ رک سکتے ہیں، تو سلاسلہ بول کے بھی رک سکتے ہیں اور سلاسل بول کر بھی رک سکتے ہیں، یہ قاعدہ۔ اور قواریرہ میں کیا ہے؟ قواریرہ میں بھی وقف اور وصل دونوں میں الف محذوف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قواریرہ میں بھی وقف اور وصل دونوں میں الف محذوف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یعنی بھی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی کا مطلب ہے جب آپ رکیں گے تو قواری را پڑھیں گے. بات یہ سمجھیے گا ذرا سے. نارملی قواری را پڑھیں گے اگر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے تو قواری را پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے والی آیت دیکھیے، دو آیتیں نا، قواریرہ دو آیتوں میں آیا ہے. پہلی آیت کیا ہے اس کی؟ اس میں وَيُطَافُ دیکھیے عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. کانت قواریرہ، وہاں پر تو آپ قواریرہ کہہ کے رکیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی وہ لیکن الف کے اوپر وہ گول بنا ہوا سر. بنا ہوا ہے. جی میں ایک منٹ کھول لوں اس کو. آیت نمبر 14. ہاں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. آجا جب آپ اس پہ رکیں گے تو آپ قواریرا پڑھیں گے. لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو قواریرا من فضة، یعنی اگلی آیت بھی شروع کس حرف سے ہو رہی، کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ قواریرا کے لفظ سے ہو رہی. یعنی آیت نمبر، اگر آپ یہاں، مجھے لکھنا چاہیے تھا دونوں آیتیں، اصل میں آپ کو اس وقت زیادہ چیز سمجھ میں آئے گی. آپ کے پاس اگر قرآن ہے تو آپ کھولیے دیکھیے، اس میں آیت نمبر 15 میں جو لکھا ہے وہ اس طرح ہے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. آیت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اگر آیت ہے آپ رک رہے ہیں تو آپ پڑھیے قواریرا. بات سمجھیے گا، قواریرا. دوسرا طریقہ کیا ہے جو میں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ قواریر بھی پڑھ سکتے ہیں. جی قواریر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی مطلب ہوگا نا. پھر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 16، قواریر من فضة قدروها تقدیرا. یہاں پر بھی اگر آپ رکتے ہیں تو وہی طریقہ ہوگا، لیکن نہیں رکتے ہیں تو قواریر من فضة پڑھیں گے. کلیئر ہو گئی بات نا؟ جی جی یہ دو چیزیں ہیں قواریرہ کے تعلق سے. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ رکیں گے تو قواریر بھی پڑھ سکتے ہیں اور قواریرا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب وصل کریں گے، کانٹینیوسلی پڑھیں گے آپ، تو آپ الف سائلنٹ کر کے پڑھیں، قواریرا من فضة پڑھیں گے. از اٹ کلیئر؟ جی 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 شمیم بہن، سناٹا ہے بہت، سناٹا آ رہا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سہیمہ، زینب، حسن، عبد العزیز بھائی، جی جی شیخ آ گئی اسماعیل، الحمد زہرا، ارشد. جی کلیئر ہے سب کچھ، ساری چیزیں؟ تقریباً. تقریباً. ہاں، یہ تقریباً والا بھی مسئلہ تو تقریباً ہی ہونی چاہیے. 100% تو ویسے بھی سمجھ میں ایک بار میں. لیکن یہ بہت، جو چیز میں نے آپ کو بتایا، یہ کوئی بہت بڑا بھاری بھرکم اصول نہیں ہے. قواریر پر جب آپ رکیں، قواریرہ پہ جب آپ رکیں گے تو قواریر اور قواریرہ دونوں طرح رک سکتے ہیں. لیکن جب وصل پڑھیں گے، کانٹینیو کریں گے، تو پھر الف بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا، قواریرہ من فضة پڑھیں گے. بس اتنی سی بات ہے. جیسے آپ چلیے نے اس آیت میں، سلاسل کا بتایا اوپر کا، کہ وقف میں سلاسل بھی کر سکتے ہاں ہیں اور وقت میں سلاسلہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی ویسے ہی ہے، اس لیے میں نے بھی لکھا ہے نا. دونوں میں بھی یہ قاعدہ ہے، سلاسلہ بھی کر سکتے ہیں اور سلاسل بھی کر سکتے ہیں. دونوں طریقوں سے قواریرہ بھی کر سکتے ہیں، قواریر بھی کر سکتے ہیں. جی چلیے، ابھی تک جو 4 الف ہم نے آپ کو بتایا، 7 قسمیں کی الف بتائی، اس میں کیا بتایا آپ کو کہ خالی حالت وقف میں، حالت وصل میں نہیں پڑھنا ہے. وقف کریں گے تو پڑھیں گے. لیکن یہ جو الف آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس میں کیا ہے کہ آپ کو وصل اور وقف دونوں حالت میں نہیں پڑھنا ہے. جیسے أَفَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ لَأَنتُمْ، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. اور یہ جو ہے آپ کو قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ اس کا قاعدہ یہ کہ چھوٹا سے ایک جو سرکل ہے یا چھوٹا سا بال ٹائپ کا آپ کو بنا ہوا ملے گا. اور چلیے پھر انشاءاللہ یہ اگلی جو سلائڈ ہے انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وَيَبْسُطُ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل ہم بتائیں گے. ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور مزید سمجھنے کی
اور اس کے مطابق قرآن کو درست پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو سبحان الغفور الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله